تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اگر صحتیاب ہیں یا کوئی ایشو نہیں ہے یا پہلے بھی ایشوز نہیں بنے تو ان کے ذاتی معالجین کو جانے دیا جائے۔ 27 ستمبر کو 20 لاکھ لوگ، اٹ میٹرز اے لاٹ۔ یہ بتائیے کتنا بڑا چیلنج ہے آپ لوگوں کے لیے؟ یہ لانگ مارچ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگا اور ہم کسی نقطے پر پہنچیں گے اور عمران خان کی رہائی حقیقی آزادی کی طرف جدوجہد کے اندر یہ پہلا قدم ہوگا۔ کیا پی ٹی آئی کو اپنے لیے ریلیف کے طور پر اس کو دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ جس طرح نون لیگ نے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن پر ووٹ دے کر ریلیف حاصل کیا تھا، اس وقت کشمیر کے اندر جو الیکشن ہوا ہے اس میں 40-42% تقریباً ٹرن اوور ہوا ہے، اور اس کشمیر میں جہاں کے کوئی 15% لوگ تو ملک سے باہر ہیں، تو وہاں 80% لوگ تو رہتے ہی نہیں ہیں جو لسٹوں میں ہیں۔ 80% ٹوٹل ووٹ پڑ گیا یا 85% پڑ گیا یا 88% پڑ گیا یا 90 92 95 98 99% تک ووٹ پول ہو گیا، تو منہ بول رہا ہے نا کہ یہ فراڈ ہوا ہے۔ الیکشن والے دن ہمارا ایک بندہ قتل ہوا، ووٹ چھینے گئے، پولنگ سٹیشن ہائی جیک ہوئے، اور آج تک ایون یسٹرڈے تک وہاں 6-7 لوگ قتل کر دیے گئے، اور یہ سارا کچھ جو لوگ وہاں سے جتوائے گئے ہیں اس دھاندلی کے ذریعے وہ کر رہے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ 4 صوبوں میں اتفاق نہیں ہوتا، 22 میں کیا اتفاق ہو پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام پاکستان فرنٹ میں سلمان حیدر۔ آزاد کشمیر انتخابات کے آفٹر شاکس جاری ہیں۔ وفاق میں اہم اتحادی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان دوریاں بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے سیکرٹری حسن مرتضیٰ نے مسلم لیگ نون پر انتقامی کارروائیوں کا الزام لگا دیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران حسن مرتضیٰ نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انتقامی کارروائیااں نہیں کرتے، یہ سیاسی جماعتوں اور اتحادیوں تک کو نہیں چھوڑتے، ہم ان کے ہر ظلم کو برداشت کریں گے۔ بتایا جائے کہ پنجاب میں آپ کی کارکردگی چند سڑکوں کے سوا کیا ہے؟ آزاد کشمیر الیکشن کے نتائج کو بنیاد بنا کر پیپلز پارٹی 2024 کے انتخابات پر بھی سوالات اٹھا رہی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر الیکشن کے نتائج تاریخ میں فارم 47+ کے نام سے یاد رکھے جائیں گے۔ نون لیگ نے ایک بار پھر تاریخی دھاندلی کے ذریعے خیراتی مینڈیٹ حاصل کیا۔ عوام نے 2024 کی طرح 2026 میں بھی مسلم لیگ نون کو مسترد کیا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے پیپلز پارٹی کے اعتراضات کو ایک بار پھر مسترد کیا۔ اسلام آباد میں پریس میں رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات کا حل قانون اور آئین میں موجود ہے، الزامات لگانے کی بجائے قانونی طریقہ اختیار کیا جائے۔ 2 سیٹوں پر ہمارے امیدواروں کو بھی شدید تحفظات ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور کے انتخاب پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کیسے الیکشن لڑ سکتا ہے؟ کیا اسے انتظامی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جہاں اختلافات کی خلیج گہری ہو رہی ہے، وہیں جماعت اسلامی بڑھتی مہنگائی اور پیٹرولیم لیوی کے خلاف ملک بھر میں سراپا احتجاج ہے، تو دوسری جانب نئے صوبوں کی بحث ایک بار پھر زور پکڑ رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیان سے شروع ہونے والی بحث اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ حکومتی اتحادی نہیں، وزیر داخلہ محسن نقوی کے بعد وفاقی کابینہ کے کئی اراکین بھی خم ٹھونک کر نئے صوبوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس وقت MQM اور استحکام پاکستان پارٹی سمجھتی ہے کہ نئے صوبوں کا قیام ہی پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہے۔ وفاقی وزیر اور استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ علیم خان کا کہنا ہے کہ یہ قومی مسئلہ ہے، نئے صوبوں کو مصلحت یا سیاست کی بھینٹ نہیں چڑھنا چاہیے۔ دیکھا جائے تو چاروں صوبوں کو 4 انتظامی یونٹ میں تقسیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنی چودراہٹ بچانے کی بجائے عوام کے مسائل کا سوچنا ہوگا۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ، MQM رہنما اور وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال میں ہونے والی لفظی نوک جھونک بھی خاصی دلچسپ رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال نے پیپلز پارٹی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ پیپلز پارٹی یہ دوسرے صوبوں میں نئے صوبے بنانے کی حامی ہے، لیکن سندھ میں ایسی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ جو مرضی کر لیں، سندھ میں نیا صوبہ نہیں بنے گا۔ زبردستی صوبے بنانے کی کوشش کی گئی تو اس سے نفرت پھیلے گی۔ سعید غنی نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور MQM کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ اسلام آباد میں SDPI کے زیر اہتمام نئے انتظامی یونٹس کے موضوع پر مباحثے کا اہتمام ہوا، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی موجود تھی۔ شرکا نے کہا کہ گورننس کی بہتری کے لیے مزید انتظامی یونٹس بننے چاہیے۔ نئے انتظامی یونٹس بننے سے براہ راست عوام کو فائدہ ہوگا۔ ملک کی ترقی کے لیے اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم ضروری ہے۔ وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں کہ انتظامی یونٹس کی تشکیل زبان، نسل یا کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے۔ نئے انتظامی یونٹس کا فیصلہ قومی مفاد اور عوامی سہولت کی بنیاد پر کیا جائے۔ رہنما پیپلز پارٹی ندیم افضل چند، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے رہنما بیرسٹر سیف اور دیگر نے بھی ایشو پر کھل کر اظہار کیا۔ شرکا کہتے ہیں کہ نئے صوبوں کی بحث دوبارہ شروع ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن بحث میں خیال رکھنا چاہیے کہ دوریاں نہ بڑھیں۔
نئے صوبوں کا قیام صرف صوبوں کی تعداد بڑھانے کا معاملہ نہیں ہے، اصل مسئلہ گورننس کا ہے۔ مؤثر گورننس کے بغیر نئے صوبوں کے قیام سے مسائل مکمل طور پر حل نہیں ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بڑے صوبوں اور عوام کے درمیان انتظامی فاصلے کو کم کرنا ضروری ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان کو نئے صوبوں کی ضرورت ہے، نئے صوبوں کے ساتھ لوکل گورنمنٹ اور ڈیولوشن کے نظام پر بھی عمل درآمد ضروری ہے۔ شرکا میں ایک بات کافی حد تک اتفاق رائے پایا گیا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے مضبوط بلدیاتی نظام ہونا چاہیے، احتساب کے لیے بھی اختیارات کی تقسیم ضروری ہے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کارا صاحب سے۔ کارا صاحب، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں دھاندلی کے الزامات بھی لگا رہی ہے، مسلسل وفاقی حکومت کو نشانہ بھی بنا رہی ہے۔ اس سوال سے ہٹ کر کہ نون لیگ ان الزامات کو مسترد کر رہی ہے، تو سر یہ لاجیکلی سوال ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے نون لیگ کے وزراء بھی ہم سے بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کشمیر میں وزیر اعظم بھی آپ کا ہے اور اسی وزیر اعظم نے الیکشن بھی لڑا ہے، ہمیں تو اس کے اوپر اعتراضات ہیں، اور قائم مقام صدر بھی آپ کا تھا، پھر دھاندلی کیسے ہو گئی؟ تھوڑا ذرا ان الزامات کو، یہ جو جوابی الزامات ہیں، اس کو ذرا ایڈریس کر دیں پلیز۔ کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں کچھ باتیں وہ ہیں، کون زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں وہ ساری باتیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور مسلم لیگ کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ ساری باتیں ٹیلی ویژن پہ کرنے والی نہیں ہوتی۔ ٹھیک، کون کون افیکٹو ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں الیکشن کمشنر جو ہیں اختیار عملاً ان کے پاس منتقل ہو جاتے ہیں، کیونکہ الیکشن وہ کنڈکٹ کرا رہے ہوتے ہیں، پوسٹنگ ٹرانسفر ساری ان کی مرضی سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی اپنی پولیس کافی بڑی تعداد میں جو لا انفورسمنٹ تھی، وہ اور کچھ اور جو ری انفورسمنٹ ان کو ملی تھی، وہ تو راولہ کوٹ اور اس کے گرد و نواح میں جو ٹربلڈ ایریا تھے وہاں پہ زیادہ کنسنٹریٹڈ تھے، اور یہاں پہ باقی صوبوں سے بھی پولیس آئی ہوئی تھی، پنجاب کی پولیس بھی تھی، باقی صوبہ سندھ کی پولیس بھی تھی۔ اور پنجاب پولیس کے لوگ کس کے زیادہ تابع تھے، کس کی بات سن رہے تھے، وفاقی وزراء کن کن کے ساتھ میٹنگیں کر رہے تھے، وفاقی آفسرز وہاں کیا کر رہے تھے، یہ بات اب کتنی دفعہ بتائی جائے۔ ٹھیک، اور ہم جو الزام لگا رہے ہیں، ایک اور بات جو زیادہ ضروری ہے، یہ تو الزامات ہے نا، انہوں نے ہم پہ لگا دیے، ہم نے ان پہ لگا دیے، تو اوکے، ہم نے انہیں ایک اور بھی آفر کی تھی کہ اس وقت کشمیر کے اندر جو الیکشن ہوا ہے اس میں 40-42% تقریباً ٹرن اوور ہوا ہے۔ ٹھیک، اگر اس ٹرن اوور کے ساتھ آپ نے چلتے دیکھنا ہے تو اگر کسی پولنگ اسٹیشن پہ 80% ووٹ پڑ گئے، اور اس کشمیر میں جہاں کے کوئی 15% لوگ تو ملک سے باہر ہیں اور 4-5%, 6% لوگ ان کے جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں، تو وہاں 80% لوگ تو رہتے ہی نہیں ہیں جو لسٹوں میں ہیں۔ ٹھیک، تو اگر 80% ٹوٹل ووٹ پڑ گیا، یا 85% پڑ گیا، یا 88% پڑ گیا، یا 90, 92, 95, 98, 99% تک ووٹ پول ہو گیا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ الیکشن کمیشن کا اپنا وہ تصدیق شدہ رزلٹ ہے جو پولنگ اسٹیشن وائز ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ تو منہ بول رہا ہے نا کہ یہ فراڈ ہوا ہے، تو آپ ایسا کیجئے۔ انہوں نے کہا جی آپ کے لوگوں کے بھی ہوں گے، ہم نے کہا جی بالکل ایسے اس کو بھی چلے، ہم کسی کو الرج نہیں کرتے، آئیے ایک طے کر لیتے ہیں کہ 80% سے جو ووٹ زیادہ پول ہوا ہے جن پولنگ اسٹیشنوں پہ، ان کو ری پول کراتے، جو جس کے بھی ہیں کرا دیتے ہیں، تاکہ لوگوں کو ایک سبق آئے کہ اگر ہم نے چھین چھان کے ووٹ ڈالے تو ری پول ہو جائیں گے۔ اس کو نہیں مانا گیا، تو یہ ہمارا تقاضا نہیں تھا، یہ کوئی الیکشن کے اوپر ہماری آبزرویشن نہیں تھی، یہ تو ریکارڈ تھا جس کو کسی جگہ سے ویریفائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ تو الیکشن کمیشن کا اپنا فراہم کردہ ریکارڈ ہے۔ ٹھیک۔ دوسرے فیز میں بھی یہی ہوا۔ جی قاری صاحب، آپ کی گفتگو سے کم از کم یہ بات تو لگایا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی کہیں نہ کہیں ٹلٹ ہے، واضح طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے اگینسٹ چل رہا ہے۔ سر 20-25 سال تو مجھے بھی پاکستان کے سسٹم اور میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، میں سلمان صاحب معذرت چاہتا ہوں پلیز سر۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا قائم مقام صدر ہماری جماعت کے سینئر ترین آدمی ہیں، چودھری لطیف اکبر صاحب، ان کے حلقے میں ہم نے الیکشن سے پہلے کہا، بتایا جا کے چیف الیکشن کمشنر کو کہ یہاں یہ فلان جگہ پہ یہ حرکتیں ہوں گی۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا میں مقامی آدمی ہوں، جانتا ہوں، یہ بات درست ہے آپ کا تحفظ، لہٰذا ہم اس کو ری انفورس کریں گے، ہم رینجرز یا باقی دستے لگائیں گے ایف سی کے، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، الیکشن والے دن ہمارا ایک بندہ قتل ہوا، ووٹ چھینے گئے، پولنگ سٹیشن ہائی جیک ہوئے، اور آج تک ایون ٹو یسٹرڈے تک وہاں 6-7 لوگ قتل کر دیے گئے۔
12-13 घर जला दिए गए हैं, दुकानें जला दी गई हैं, गाड़ियां जला दी गई हैं, और ये सारा कुछ जो लोग वहां से जितवाए गए हैं इस धांधली के जरिए वो कर रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। ٹھیک. اچھا سر قائد صاحب، میں نے یہی بتایا کہ بہت عرصہ ہو گیا مجھے بھی پاکستان کے سسٹم کو ذرا آبزرو کرتے ہوئے ایز اے جرنلسٹ رپورٹ کرتے ہوئے بھی الزامات بہت زیادہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ لگائے نون لیگ پہ. نون لیگ نے بھی بے پناہ الزامات لگائے. پتہ چل جاتا ہے اب ہم لوگ خود بھی فلٹر کر رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کو. اچھا یار یہ اس الیکشن کی کمپین کے دوران ہی ہے. مگر اس بار جس طرح آپ نے یہ 5-6-7 افراد کے شہادت کا وفات پانے کا ذکر کیا، بلاول صاحب نے الٹی گنتی کی بات کی، حکومت اس کو سیریس نہیں لیتی. رانا صاحب نے تو یہاں کہا رانا صاحب کے الیکشن کے بعد الٹی گنتی اور الٹی گنتی والے دونوں سیدھے ہو جائیں گے. سر حکومت کو ایک خاص اعتماد تو ہے، اور بلاول صاحب نے ملک کی تحریک کا بھی اعلان کیا ہوا ہے. کیا وہ تحریک ہوگی یا حکومت کے اعتماد کے اوپر اب ہم یقین کریں؟ رانا صاحب نے جو بات کہی ہے، رانا صاحب بہت ساری باتیں زو معنی سی کر جاتے ہیں، اور جس زور پہ وہ باتیں کر رہے ہیں وہی تو ہم بھی دبے لفظوں میں کہہ رہے ہیں. ٹھیک. وہی تو ہمارا بھی ایک طرح کا احتجاج ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ جو پاور سینٹر ہے وہ کیا ہے. بہرحال رانا صاحب کو یہ بات بنتی ہے ان کی کرنی، کیونکہ ان کے پیچھے وہ طاقت ہے. دوسری بات کہ جو الزامات ہوتے ہیں نا جی، ایک ہے جو ہم نے الزام لگائے، ایک انہوں نے الزام لگائے، تو ہم نے تو کہا کہ یہ جو ایک بینچ مارک بنا کے الیکشن کمیشن کے رزلٹ کو سامنے رکھیں، کسی ٹرائل کی ضرورت نہیں ہے. کسی جگہ 90% کا رکھ لیتے ہیں. کہیں ایسا ممکن ہے کہ ایک آپ کو پتا ہے نا کہ کوئی 15 لاکھ کے قریب کشمیر کے جو رہائشی ہیں وہ غیر ملکوں میں بستے ہیں. ٹوٹل آبادی 40-42 لاکھ ہے، اور کچھ 4-5 لاکھ پاکستان میں ہیں. تو وہاں پہ جو لوگ ہیں اگر وہ 80, 85, 88, 90, 95, 99 اتنے % ووٹ پول ہو گئے ہیں، اور یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے میں نہیں لگا رہا الزام، سرٹیفائیڈ رزلٹ کہہ رہا ہے، تو پھر تو یہ بول رہا ہے نا کہ دھاندلی ہوئی ہے. ٹھیک. اچھا صاحب یہ نئے صوبوں کے قیام کی بحث ہے. آج آپ بھی ایک سیمینار میں تھے، آپ نے گفتگو کی، آپ نے کہا نئے صوبوں کی بحث چھیڑتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم اپنے مسائل بڑھا ہی نہ لیں. سر اس سے کیا مراد لیں ہم؟ دیکھیے پاکستان کے 4 صوبے ہیں، چاروں میں کتنا اتفاق ہے یہ آپ کو پتا ہے. اس وقت بھی ہمارے صوبوں میں وسائل کی تقسیم کا ہو، نیچرل ریسورسز کی تقسیم کا ہو، بجلی یا گیس کی تقسیم کا ہو، یا پانی کی تقسیم کا ہو، اس طرح کے بہت سارے وہ ایشوز ہیں جو ہمارے اندر بہت سارے مباحث چھیڑے ہوئے ہیں. اور اگر ہم نے ان کو مزید چھوٹے صوبوں میں تقسیم کرنے کی بات کی تو پھر جو قوم پرستی کی لہریں ہیں وہ سب نیشنلزم میں، اور یہ جو مسائل ہیں وسائل کی تقسیم کے اور یہ نیچرل ریسورسز کے، اس کا بھی جو ڈویژن ہے وہ اور چھوٹی ہوگی. اور 4 صوبوں میں اتفاق نہیں ہوتا، 22 میں کیا اتفاق ہو پائے گا؟ اور پھر 22 میں اتفاق نہ ہوا تو پھر جب یہاں فرجیلٹی آ جائے گی تو پھر سینٹرلزم زیادہ تگڑا ہو جائے گا. ٹھیک. مگر سر کہیں نہ کہیں آپ اپنی ہی اسٹیٹمنٹ سے تھوڑا ریورسل ہو رہے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی پنجاب میں جنوبی پنجاب صوبے کی حمایت کرتی ہے، کے پی میں ہزارہ صوبے کی حمایت کرتی ہے. تو سر جب سندھ میں نئے صوبوں کی بات ہوتی ہے تو کیوں پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرتی ہے؟ کیونکہ سعید غنی صاحب نے کہا حیثیت کیا ہے ایم کیو ایم کی کہ وہ جو یہ مطالبہ تک کر رہے ہیں. دیکھیں وہ تلخ باتیں ہوتی رہتی ہیں، ایم کیو ایم والے باتیں اس طرح کرتے رہتے ہیں، انہوں نے بھی کر دی، ان کو میں نہیں ڈیبیٹ کرتا، نہیں کرنی چاہیے، یہ مناسب نہیں ہوتا نہ ہماری طرف سے نہ ان کی طرف سے، لیکن یہ 2 طرفہ بحث رہتی ہے. سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے آئین کے مطابق چلیں، جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق آگے بڑھنے کا رستہ پیدا کریں. پیپلز پارٹی پنجاب میں جنوبی پنجاب بنانے کا کوئی اس طرح مطالبہ نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آئین کے مطابق پنجاب کی اسمبلی واحد اسمبلی ہے جہاں پہ جنوبی پنجاب یا بہاولپور صوبے کا ایک ریزولوشن ہوا، جو آئینی ضرورت ہے. وہ ریزولوشن ہونے کے بعد ہم نے کہا کہ اگر وہاں ریزولوشن ہوا ہے، وہاں ڈیمانڈ جنریٹ ہوئی ہے اور وہاں کی اسمبلی نے آئین کے مطابق ریزولوشن کر دیا ہے تو وہ بنا لے. اس طرح اگر وہاں پہ کے پی میں وہاں ہزارہ صوبے کی ڈیمانڈ ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے ہو سکتی ہے جو آئین کے اندر درج ہے. سندھ کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے لوگ کسی بھی جماعت سے ہوں، آپ اپنا سروے کر لیجئے. سندھ کے لوگ ماں سوائے ایم کیو ایم کے کوئی جماعت جو سندھ کی ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ جی ایل سندھ ہے، وہ فلان ہے، کسی بھی الائنس ہے، کوئی جماعت جو ہے، وہ ایون مسلم لیگ والے، وہ سندھ کی فردر ڈویژن کے بارے میں بہت حساس ہیں. لیکن اگر پھر بھی میں ایک اور بات کروں گا جو شاید میری جماعت کو بھی اچھی نہ لگے،
کہ اگر فرض کریں آپ آئین کا رستہ فالو کرتے ہوئے وہاں پہ بھی کوئی ریزولوشن ہو جاتا ہے, وہاں پہ بھی آئینی تقاضے پورے ہو جاتے ہیں اور صوبے بنتے ہیں, تو پھر پیپلز پارٹی کو اچھا لگے نہ لگے, پھر جو وہاں آئینی فیصلہ ہوگا وہ تو قبول ہوگا. بہت شکریہ قمر زمان کارا صاحب. مزید بات کر لیتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ارشد وہرا صاحب سے. ارشد وہرا صاحب, ایم کیو ایم نئے صوبوں کے قیام کو تمام مسائل کا حل قرار دے رہی ہے, قومی ڈائلاگ شروع کرنے کا بھی آپ نے اعلان کیا, لیکن سر دوسرا حکومتی صفوں میں رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی منصوبہ فی الحال زیر غور ہی نہیں ہے. سر اس پر کیا کہیں گے؟ کیا یہ محض انتظامی تقسیم گورننس کے بنیادی مسائل کو حل کر لے گی کہ ایک سرٹن کنسنسس بھی ڈیولپ ہونا ضروری ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب اپنی جگہ ٹھیک ہوں گے, لیکن اب یہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں, خاص طور پر سندھ کے جو حالات ہیں اور کے پی کے جو حالات ہیں, بلوچستان کے جو حالات ہیں, اگر آپ پنجاب میں کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور پنجاب میں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے, اور جن جگہوں پہ بلدیاتی انتخابات ہوئے خاص طور پر سندھ میں, وہاں پر بھی آرٹیکل 140 پچھلے 18 سالوں سے امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا. اور جب آرٹیکل 140 کو آپ امپلیمنٹ نہیں کر رہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چاہ ہی نہیں رہے ہو کہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کیا جائے. اگر آپ نے آرٹیکل 140 کو اس کے ٹرو سینس پہ امپلیمنٹ کر دیا ہوتا تو آج یہ حالات نہ پیدا ہوتے اور لوگ جو ہے خوش ہوتے. لوگ جو ہے اپنے یو سی چیئرمین کے پاس جب دیکھتے کہ اس کے پاس جو ہے ایڈمنسٹریٹو, پولیٹیکل اینڈ فائنینشیل پاورز ہیں, تو پھر لوگ جو ہے اس سے اپنے ایشوز کو ڈسکس کرتے. آج پورا شہر, پورا صوبہ جو ہے ایشوز وفاق کی طرف دیکھ رہا ہے کہ خدا را کچھ کرو. دنیا میں پاکستان بننے کے بعد جو ملک بنے ہیں ان کے جو صوبے تھے, آج وہ 3 times twice اس طریقے سے ہو گئے. بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, انڈیا کو دیکھ لیں, افغانستان کو دیکھ لیں, لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان میں پاور کو 4 شخصیات تک رکھا گیا ہے. اس کو جو ہے پاور کو انسٹیڈ آف اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آئے, اس کو ایکومولیٹ کیا گیا ہے پاور کو. مگر ارشد وہرا صاحب, جو گفتگو مصطفیٰ کمال صاحب کی ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ میں اور آپ صرف گفتگو ہی کر رہے ہیں, اصل فیصلے بھی کہیں اور ہونے ہیں, وہ اچانک سے ہونے ہیں. جیسا کہ انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو جواب دیا کہ رانا صاحب بتائیں کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم پر کابینہ میں کتنی بحث ہوئی تھی. انہوں نے کہا ہمارے پاس تب چیزیں آتی ہیں جب ان پر فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں, ہم نے تو صرف انڈورس کرنا ہوتا ہے تاکہ ایک معاملے کو ذرا بائی دا بک لے کے جایا جا سکے. سر یہ بتائیے گا کیا نئے صوبوں کا فیصلہ ہو چکا ہے, اب یہ ہو کر رہے گا؟ دیکھیں, محسن نقوی صاحب نے بھی جو پچھلے دنوں بڑا ایشو بنا تھا ان کے اس بیان پہ, ان کی بات غلط تو نہیں تھی نا. آپ کے سسٹم میں آپ نے جو ہے بین الاقوامی سطح پر اپنا لوہا منوا لیا, آپ نے جو ہے خارجہ پالیسی کے تحت اس ملک کی عزت اور وقار کو جو ہے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا, لیکن آپ نے اندرونی سطح پہ اس ملک کے غریب عوام کو, اس ملک کے عوام کو کیا ڈیلیور کیا؟ کیا آپ نے اکنامیکل سکسیسز حاصل کی ہیں؟ ہم نے تو بہت پہلے جب مارکہ حق ہوا تھا اور آپریشن بنیان المرصوص ہوا تھا, ہم نے تو اس وقت کہہ دیا تھا کہ اس ملک کو اندرونی طور پر بھی ایک مارکہ حق کی ضرورت ہے, ایک آپریشن بنیان المرصوص کی ضرورت ہے. آج آپ دیکھ لیں, جماعت اسلامی اگر پیٹرولیم لیوائی پہ بیٹھی ہوئی ہے دھرنا دے کے, تو کیا وہ غلط بیٹھی ہوئی ہے؟ پیٹرولیم لیوائی جو ہے وہ ڈکیتی ہے, عوام کے پیسوں پہ, عوام کے خون پسینے کے پیسوں سے جو ہے وہ پیٹرولیم لیوائی کا جو ٹیکس لگا ہے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات اور بتا دوں کہ یہ پیٹرولیم لیوائی جو ہے یہ کلیکٹ تو کیش ہوتی ہے. ایک بس والا, ایک بائک والا پیٹرولیم لیوائی جو ہے جب پیٹرول خریدتا ہے تو وہ پیسے دے دیتا ہے. یہاں پر پیٹرولیم کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے اربوں روپے جو ہے وہ گورنمنٹ کو نہیں دیے, ایف بی آر کو نہیں دیے, ٹیکس کلیکشن اتھارٹیز کو نہیں دیے, یعنی انہوں نے پیسہ کلیکٹ کر لیا. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے, میرے خیال سے 40-50 ارب سے زیادہ ہیں. تو یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ لیوائی لگائی اور عوام سے پیسہ لے لیا, اور وہ پیسہ جو ہے ابھی تک ایف بی آر کو منتقل کیوں نہیں ہوا؟ پیٹرولیم کمپنیز جو ہیں, اس کا مطلب یہ کہ پیٹرولیم کمپنیز 2 نمبری کر رہی ہیں. تو یہ تمام چیزیں بڑی معنی رکھتی ہیں. مگر سر یہ 2 نمبری جو کچھ بھی ہو رہی ہے, سر ارشد وہرا صاحب یہ اسی سسٹم کا حصہ ہے جس سسٹم کا آپ بڑا زبردست حصہ ہیں. تو آپ کہیں نہ کہیں آپ بھی وفاق پہ وہی ایلیگیشنز لگا رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی بھی لگا رہی ہے. مجھے تھوڑی چیزیں ذرا کلیئر کر دیں. آج سعید غنی صاحب تھے, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ایم کیو ایم کی کیا حیثیت ہے کہ وہ نئے صوبوں کی بات کریں, سندھ میں کوئی نیا صوبہ نہیں بننے جا رہا. سر یہ بھی طے ہے کہ پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر سندھ میں کیسے بنیں گے نئے صوبے؟ یہ جو آپ کو میں بتاؤں کہ این ایف سی سے
تقریباً 1300 سے 1500 ارب روپے سال کا ملتا ہے اس صوبے کو، اور اس کا اگر پی ایف سی کے فارمولے پہ عمل کریں تو تقریباً 500 ارب روپے جو ہے وہ کراچی اور حیدرآباد پہ خرچ ہونا چاہیے، اور اگر اس کو ملٹی پلائی کر دیں تو آپ پچھلے 18 سالوں سے تو یہ تقریباً 10-12 ہزار ارب روپے تو یہی بن جاتا ہے۔ تو یہ 10-12 ہزار روپے شہروں پہ خرچ ہوئے ہوتے تو آج لوگ کھڑے کوئی تھوڑی ہوتے۔ آج آپ کے مینجمنٹ کا فیلئر یہ ہے کہ آپ سے ایک سڑک نہیں بن رہی ہے، ایک یونیورسٹی روڈ جہاں کتنے لوگ مر گئے، کتنے لوگ جو ہے وہ ڈسٹ کی وجہ سے، الرجی کی وجہ سے، کتنے لوگ ہارٹ اٹیک وہاں پہ ہونے کی وجہ سے مر گئے، کتنے لوگ ذہنی طور پر بیمار ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ مینٹلی ال کر دیا جائے کراچی کے لوگوں کو، کراچی کے لوگوں کو کہیں کا نہ چھوڑا جائے۔ یہ جو ہسپتال کی آپ لوگوں کو فلمیں دکھاتے ہیں کہ ہسپتال سندھ کے ہم نے یہ کر دی ہے، پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، تو اس ہسپتال میں کنٹریبیوشن ان کا 0% ہے۔ ان ہسپتالوں کو جو ہے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کراچی کی بزنس کمیونٹی، فلنتھروپسٹ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور یہ پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن جو ہے وہ ان ہسپتالوں کو چلاتی ہے۔ ان ہسپتالوں کو سندھ گورنمنٹ نہیں چلاتی ہے۔ تو یہ جو ایڈورٹیزمنٹیں دکھاتے ہیں، یہ ان سے سوال کریں نا کہ آپ سندھ کے اسکول دکھاؤ، 70 لاکھ بچہ سندھ کا جو ہے وہ آج اسکول میں نہیں جا رہا۔ ٹھیک، بہت شکریہ ایم کیو ایم کے رہنما صاحب ہم سے بات کر رہے تھے۔ پاکستان فرنٹ، اس بریک کے بعد بانی پی ٹی اے سے ملاقات نہ کروانے کے معاملے پر وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت میں تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے وفاق کی ہدایت پر وفاقی مالیاتی منتقلی میں 6.4 ارب روپے کی کٹوتی سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری جانب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل بانی پی ٹی اے کی صحت اور ملاقاتوں سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی اے اور ان کی اہلیہ کی ہر منگل کو جیل رولز کے تحت باقاعدگی سے ملاقات کرائی جاتی ہے۔ دونوں کی اب تک 84 ملاقاتیں کرائی جا چکی ہیں۔ وکیل سلمان صفدر بھی 10 فروری اور 4 اپریل 2026 کو بانی پی ٹی اے سے ملاقات کر چکے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ میڈیکل افسران بانی پی ٹی اے کے دن میں 3 مرتبہ کھانے پینے کی جانچ اور میڈیکل چیک اپ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ متعدد سرکاری معالجین بانی پی ٹی اے کا چیک اپ کرتے ہیں، جس کا ریکارڈ موجود ہے۔ 4 نومبر 2023 تا 10 اگست 2026 مختلف طبی ماہرین کے 39 چیک اپس کی سمری بھی رپورٹ کا حصہ ہے۔ عدالت میں جمع رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ماہر امراض چشم سے بانی پی ٹی اے کی آنکھ کا علاج کرایا جاتا رہا ہے۔ بانی پی ٹی اے کی ایک آنکھ تقریباً نارمل ہو چکی ہے۔ رپورٹ میں 24 صفحات پر مشتمل اخباری تراشے اور ڈاکٹروں کے اب تک چیک اپ ہسٹری کی تفصیل بھی شامل ہے۔ رپورٹ میں 4 نومبر 2023 سے 10 اگست 2026 تک 39 مختلف طبی ماہرین کے چیک اپ کی سمری بھی شامل ہے۔ رپورٹ میں سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ مقدمہ نپٹا دیا جائے۔ 2 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں ہائی کورٹ کے فیصلے میں سلمان اکرم راجہ کی جانب سے عدالت میں دی گئی یقین دہانی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا کہ ملاقات کے بعد جیل احاطے میں میڈیا سے گفتگو نہیں کریں گے۔ عدالتی حکم نامے کے باوجود میڈیا ٹاک کر کے خلاف ورزی کی گئی۔ جیل میں ملاقاتوں کے ذریعے عدلیہ، فورن پالیسی، قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے خلاف عوامی جذبات کو ابھارا گیا ہے۔ ادھر سینٹ میں بانی پی ٹی اے کی صحت پر بات کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر ناصر عباس نے تحفظات کا اظہار کیا، جس پر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ آپ کے خدشات درست نہیں۔ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ منگل کو سپریم کورٹ کے جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بانی پی ٹی اے کی صحت اور ملاقاتوں سے متعلق کیس کی سماعت کرے گا۔ کیا سپریم کورٹ سے تحریک انصاف کو ریلیف ملے گا؟ اور 13 اگست کا تو پی ٹی اے کا احتجاج ناکام ہو چکا، ستمبر کو پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف نعیم حیدر پنجوتا۔ نعیم صاحب، بانی پی ٹی اے کی صحت اور ملاقاتوں سے متعلق کل سپریم کورٹ میں سماعت ہے۔ آج سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ہوئی، جس میں باقاعدہ چارج شیٹ کیا گیا کہ عدالتی حکم نامے کے باوجود جیل احاطے میں میڈیا ٹاک کر کے اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ اب بہنوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ ملاقات کے بعد کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے۔ آپ لوگ پر امید ہیں کہ اب کوئی ریلیف مل جائے گا ملاقات کے حوالے سے اسپیشلی؟ دیکھیں، بہت شکریہ بڑی نوازش صاحب نے موقع دیا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ بات کی گئی تھی کہ احاطے کے اندر گفتگو نہ کی جائے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بات عدالت کے اندر کلیئرٹی کے ساتھ کی کہ کیا میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی گفتگو ہم گھر میں بھی جا کر یا میڈیا کے اوپر یا اپنے چیمبر کے اندر بھی نہیں کر سکتے؟ وہاں ایک حکومت کی طرف سے جواز بنایا جاتا تھا کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوتی ہے جب یہ گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور عمران خان پابند سلاسل ہیں۔ تو عدالت نے آگے سے کہا یہ بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں، ہم نے ویسے تو گفتگو پہ پابندی نہیں لگائی تھی، جیل کے سامنے کی بات کی تھی، حالانکہ وہاں لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ایک جو عذر تھا اس عذر کو دور کرتے ہوئے یہ بات راجہ صاحب نے کی تھی۔
اچھا نہیں، مجھے یہ بتائیے گا آپ کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو آپ کے لیے کتنی قابل اعتبار ہے؟ آج جب سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے عمران خان کی صحت پر خدشات کا اظہار کیا تو رانا صاحب نے اس کو مسترد کیا. وہ کہتے ہیں جو سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی گئی ہے، بانی پی ٹی اے کی آنکھ بالکل نارمل ہو چکی ہے، سرکاری معالجین بانی پی ٹی اے کا چیک اپ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر صحت یاب ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب صحت یاب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اگر صحت یاب ہیں یا کوئی ایشو نہیں ہے یا پہلے بھی ایشوز نہیں بنے تو ان کے ذاتی معالجین کو جانے دیا جائے. یہ تو دیکھیں نا، ویسے بھی ایک شہر شخص کا حق ہے کہ اس کے میڈیکل کے حوالے سے اس کے پراپر ٹیسٹ ہونے چاہیے، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ منتھلی کراتا ہے یا 6 مہینوں کے بعد کراتا ہے، اپنے خرچے پہ کراتا ہے، تو اس کے ٹیسٹ کرانے چاہیے. آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ سے میری اس سلسلے میں آف دا ریکارڈ بھی گفتگو ہوئی بھی، آپ کے دیگر رہنماؤں سے بھی بات ہوئی. دیکھیں ایک آپ نے دوبارہ سے ایک ڈیٹ دی ہے ستمبر کی 27 ستمبر کی، اور دوبارہ سے عوام کو اکٹھا کرنا ہے، ان کے مورال کو دوبارہ سے بلند کرنا ہے، چاہے اس کے ابھی اس وقت آپ لوگ کے پی کے اندر گیدرنگ شروع کر دی ہوئی ہے، مگر یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ اس بار ایسی کال کے اندر کون سا وزن ہے جو پچھلی باری نہ ہو. جیسے 13 اگست کو سہیل آفریدی صاحب نے کہا اگر بانی پی ٹی اے سے ملاقات نہیں ہوئی تو ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں گے. ملاقات نہیں ہوئی، اور سچی بولیں تو پی ٹی اے کے کارکن بھی اس طریقے سے باہر نہیں نکلے جس طریقے سے پرزور کال تھی. تو باہر لوگ یوم آزادی منانے کے لیے تو نکلے تھے. ایسے میں 27 ستمبر کو 20 لاکھ لوگ، اٹ میٹرز اے لاٹ. یہ بتائیے کتنا بڑا چیلنج ہے آپ لوگوں کے لیے بھی. 27 کو یہ الگ آپ کو ہوگا کہ ہمیں جو غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں، غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے. اس وقت اس دفعہ ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے، تمام اکوپمنٹ ساتھ لے کر آئیں گے، ساز و سامان سارا ہوگا، خوراک کا بندوبست ہوگا، پانی کا بندوبست ہوگا، ہیلتھ کا بندوبست ہوگا، ہر طرح کی جو ہے وہ بندوبست کر کے آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے پچھلے اندر، اس کو ہم کوشش کریں گے کہ ریپیٹ نہ کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ لانگ مارچ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگا، اور ہم کسی نقطے پر پہنچیں گے، اور عمران خان کی رہائی، حقیقی آزادی کی طرف جدوجہد کے اندر یہ پہلا قدم ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ڈیٹ کے بعد نا سب سے زیادہ جس بندے کی کریڈیبلٹی سٹیک پر ہے نا وہ سہیل آفریدی صاحب کی ہے. تو 27 ستمبر کی جو ڈیٹ ہے اس کو حتمی سمجھیں کہ اس میں کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے. خبریں ہیں کہ پی ٹی آئی کی بیک ڈور رابطے بھی بحال ہوئے ہوئے ہیں، بات چیت بھی چل رہی ہے. یہ بتائیے گا کہ اس پہ آپ لوگ بالکل کنفرم ہیں کہ 27 ستمبر باقاعدہ آپ لوگ سڑک پر ہو گئے؟ کنفرم ہے. دیکھیں 27 بالکل کنفرم ہے. اگر بہنیں ملتی ہیں اور خان صاحب کہتے ہیں کہ 27 کو آگے لے کر جائیں تو پھر جا سکتا ہے. دیکھیں خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں نا جی، تو ان کی ہدایت اگر کوئی آتی ہے تو اس نقطے پہ چیز ہو سکتی ہے. ادروائز دیکھیں خان کی رہائی کے لیے خان نے تو نہیں کہنا کہ مجھے رہا کرو نا، کبھی وہ پہلے کہتا ہے، وہ تو اپنی ذات سے بڑھ کر ہوتے. تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم خان کو رہا کریں. ٹھیک، یعنی ایک ملاقات کی کمپلشن ہے اور اس ملاقات کے اندر کے بعد کوئی سیاسی گفتگو نہ ہوگی، یہ حکومت کی طرف سے قدغن ہے جو مجھے ابھی تک آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوا. ملک میں نئے صوبوں کے قیام کی بحث ہے. عمران خان صاحب ماضی میں نئے صوبوں ایڈمنسٹریٹو یونٹ قائم کرنے کی بات کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں انہوں نے بات کی ہوئی. آپ کے دور میں کوئی پیش رفت تو نہیں ہوئی تھی اس وقت. کیا پی ٹی آئی کو اپنے لیے ریلیف کے طور پر اس کو دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ جس طرح نون لیگ نے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن پر ووٹ دے کر ریلیف حاصل کیا تھا. بات یہ ہے کہ صوبوں کے اوپر خان صاحب نے کہا تھا پہلے بھی کہ انتظامی یونٹس بننے چاہیے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ لیجیٹیمیٹ پارلیمنٹ ہوگی تو اس کو اختیار ہے. 27 ستمبر کا پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہو یا مزید انتظامی یونٹ، اس وقت سیاسی گفتگو کا محور یہی ہے. ان دونوں پر پاکستان تحریک انصاف کو اگر کوئی گو ہیڈ دے سکتا ہے وہ ہے عمران خان صاحب. تو پاکستان تحریک انصاف کم از کم یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ضرور ہو جائے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب آپ کا بہت شکریہ. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. مشرق وسطیٰ کا تنازع ایک نیا رخ اختیار کر رہا ہے. اب نیا ہرمز کے معاملے پر صدر ٹرمپ شدید دباؤ میں نظر آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عمان کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے. صدر ٹرمپ نے تازہ بیان میں کہا ہے کہ اگر عمان نے اب نیا ہرمز میں امریکی کوششوں میں مداخلت کی تو اس پر حملہ کیا جائے گا اور اس پر زبردست بمباری کریں گے. دوسری جانب پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران کے درمیان جنگ بندی معاہدے کو 2 ماہ مکمل ہو گئے ہیں. دونوں ممالک کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر 17 جون کو دستخط ہوئے تھے، جس کی 60 روزہ مدت آج ختم ہو رہی ہے. بظاہر اس میں توسیع کا کوئی واضح اشارہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. ایران کا موقف ہے کہ جنگ بندی معاہدہ 2-3 روز بعد ہی امریکہ کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، تو پھر توسیع کا سوال ہی بے معنی ہو جاتا ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت میں 60 دن کی ڈیڈ لائن کی کوئی شرط شامل نہیں. امریکہ نے ایم او یو پر دستخط کے چند ہفتوں بعد ہی شرائط کی خلاف ورزی کی.
प्रेस ब्रीफिंग में इस्माइल बकाई कहते हैं कि पाकिस्तान और कतर कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान और कतर के अलावा कोई और सालिस मौजूद रही। ज़राए बताते हैं कि पाकिस्तान और कतर के सालिसीन अब भी अमरीका और ईरान के दरमियान पैगामात का तबादला कर रहे हैं, ताहम कोई नुमाया पेशरफ्त नहीं हो सकी। बाज़ इलाकाई ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सालसी की रिपोर्ट हकीकत से ज़्यादा पुरुमीद हो सकती है, जिसका मकसद तातुल को तोड़ने के लिए माहौल बनाना है। ऐसे में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते को भी अहम करार दिया जा रहा है। अल अरबिया ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान 60 रोज़ा जंगबंदी में तौसी पर इत्तफाक हो गया है। ताहम इस हवाले से अभी तक कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। इन हालात में अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि ईरान जंग खात्मे में मौसर सफारतकारी में नाकामी पर खलीजी इत्तहादी ममालिक सदर ट्रंप से मायूस होने लगे हैं, जिसके बाद कई ममालिक ने अपनी सरजमीन पर अमरीकी फौजी अड्डे ना रखने पर भी गौर शुरू कर दिया है। वाशिंगटन पोस्ट लिखता है कि अरब, मगरबी और अमरीकी अहदेदारों के हवाले से कि सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन की हुकूमतें अब ट्रंप इंतजामिया के तर्ज अमल पर नाराज और बेचैनी का शिकार हैं। अमरीकी इत्तहादी ममालिक इस बात पर परेशान हैं कि ट्रंप ईरान के साथ अमन के लिए ज़रूरी सफारती अमल को मौसर तरीके से आगे बढ़ाने में नाकाम है। मगरबी अहदेदार का कहना है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का दिफाई मुआहदा भी ट्रंप के लिए वाज़े इशारा है कि खलीजी ममालिक अब दिफाई सिक्योरिटी के लिए सिर्फ अमरीका पर इन्हिसार नहीं करना चाहते। इस सूरत हाल में अहम पेशरफ सामने आई कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम किया है। सदर ट्रंप ने कहा कि मुआहदा ज़ाहिर करता है कि मशरिक़ वुस्ता मुत्तहिद हो रहा है और यह भी कि कैसे आखिरकार ममालिक मानी खेज अंदाज में अपना दिफा कर सकते हैं। ट्रुथ सोशल पर सदर ट्रंप ने मुख्तसर तहरीर में लिखा कि यह बड़ा दलेराना और अहम पहला कदम है। उन्होंने तीनों ममालिक की अजीम क़यादत को मुबारकबाद भी दी। इसके जवाब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि वो इस मुआहदे के हक़ में ट्रंप के अल्फाज को सराहते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की मिलकर अपने और पूरे खित्ते के दिफा को यकीनी बनाने में तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। एक्स पर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए पायदार अमन ही सबसे बुनियादी शर्त है। दूसरी जानिब सदर अर्दवान ने इशारा दिया है कि मिस्र मक्का मुआहदे का हिस्सा बन सकता है। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में सदर अर्दवान ने कहा कि मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं और ऐसे तमाम ममालिक इसमें शामिल हो सकते हैं जो खित्ते में इस्तेहकाम, अमन और तुर्की के ख़्वाह हैं। तज़ियाकार सदर ट्रंप की जानिब से मक्का मुआहदे के खैर मकदम को डैमेज कंट्रोल की कोशिश करार दे रहे हैं। उनका ख्याल है कि सदर ट्रंप यह तासुर देना चाहते हैं कि अमेरिका को इस मुआहदे पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि वो ऐसी कोशिशों की हिमायत करता है। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की खसूसी रिपोर्ट आई है, उसमें इंकशाफ किया गया है कि ट्रंप की इंतज़ामिया ईरान के साथ जंग ख़त्म करने के लिए डायरेक्ट पासादारान इनकलाब की क़यादत से राब्ते की कोशिश कर चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक मई के वस्त में ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए जारी मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी हुकाम को इस अमर पर शदीद शुबहात लाहक हो गए थे कि आया ईरानी मुज़ाकरातकार वाकई ताकतवर ईरानी फोर्स पासदारान इनकलाब की नुमाइंदगी कर रहे हैं या नहीं। एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र ट्रंप इंतजामिया ने एक गैर रवायती कदम उठाते हुए बराह रास्त ईरानी पासदारान इनकलाब की क़यादत तक रसाई हासिल करने की कोशिश की। अमरीकी हुकाम ने खुफिया बैक चैनल के लिए इराकी कुर्दिस्तान रीजन के सदर निचरवान बारजानी को राब्ताकार बनाया, जो अमरीकी और ईरानी दोनों हलकों में एतमाद की हैसियत रखते हैं। 8 अप्रैल की जंग बंदी और इस्लामाबाद में होने वाली सरबराही मुलाकात के बाद अमरीका और ईरान ने जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात शुरू किए। मई के आगाज़ तक व्हाइट हाउस को उम्मीद थी कि मुआहदा करीब है, ताहम ईरान की जानिब से 10 दिन से ज़ायद ताख़ीर ने शकूक को जन्म दिया। तुलसी गबार्ड ने इराकी कुर्दिस्तान के सदर निचरवान बारजानी से दरख्वास्त की कि वो पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल अहमद वहीदी तक रसाई में मदद फराहम करें, ताकि ये वाज़ेह हो सके कि आया वह ईरानी मुज़ाकराती पोजीशन की हिमायत करती हैं या नहीं। बारजानी ने इस दरख्वास्त को कबूल करते हुए ईरानी पासदारान इनकलाब की क़यादत से रब्ता किया और बराह रास्त जनरल वहीदी से बात करने पर जोर दिया। 14 मई को अरबील में बारजानी के दफ्तर में एक ईरानी एहलकार खुफिया फ़ोन लेकर पहुंचा, जिसके जरिए महफूज कॉल मुमकिन बनाई गई। इस गुफ्तगू में जनरल वहीदी ने कहा कि वो ईरानी मुज़ाकरातकारों की मुकम्मल हिमायत करते हैं और बहरान का हल मुज़ाकरात के जरिए चाहते हैं। बाद हज़ा बारजानी ने फौरी तौर पर तुलसी गबार्ड को इस गुफ्तगू से आगाह किया, जिन्होंने व्हाइट हाउस को ब्रीफिंग दी। इस पेशरफ्त के बाद अमरीका ने एक नई तजवीज़ पेश की, जिसके तहत अरबिल में खुफिया मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश की गई। ताहम ईरानी फरीक ने सिक्योरिटी खदशात के बायस इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ईरानी हुक्काम को खदशा था कि इसराइली इंटेलिजेंस कुर्दिस्तान में सरगर्म है और मुमकिन तौर पर उन्हें निशाना बनाया जा सकता है, जिसके बायस ये मुलाकात ना हो सकी।
ایکزیوس کے مطابق اس معاملے سے واقف ایک ذریعے نے بتایا کہ نچران بارزانی نے حال ہی میں وائٹ ہاؤس سے پھر رابطہ کیا اور امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات دوبارہ شروع کرانے میں مدد کی پیشکش کی. تاہم بیٹ میگرگ جو 4 امریکی صدور کے مشرق وسطیٰ سے متعلق مشیر رہ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اصل مسئلہ ابنا ہرمز سے متعلق ایران کی پالیسی ہے اور ان کے بقول مستقبل قریب میں تہران کے موقع میں تبدیلی کے امکانات کم ہی نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ صدر ٹرمپ نے بھی پاسداران انقلاب کے ساتھ رابطوں کی تصدیق کی ہے. ادھر ایرانی آرمی چیف امیر حاتمی نے امریکہ سے ایک بار پھر مشرق وسطیٰ سے نکلنے کا مطالبہ کیا ہے. امیر حاتمی نے کہا ہے کہ امریکی فوج کو خلیج فارس، خلیج عمان یا ابنا ہرمز میں داخلے کی اجازت نہیں ہے اور مستقبل قریب میں امریکہ کی جانب سے کسی بھی زمینی کارروائی کے خدشے کے پیش نظر ایران کی جانب سے بڑا اعلان بھی سامنے آیا ہے. ایرانی فوج کے سربراہ امیر حاتمی نے امریکی فوجیوں کو ہلاک یا گرفتار کر کے حوالے کرنے والے افراد کے لیے $30,000 کی انعامی رقم کا اعلان کیا ہے. تاہم اگر یہ کارروائی کسی خاتون کی جانب سے کی گئی تو انعام 2 گنا دیا جائے گا. امیر حاتمی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکی فوجیوں کے حوالے سے منصوبہ بڑی تعداد میں لوگوں کی درخواستوں کے بعد تیار کیا گیا ہے. ایران کے اعلیٰ عسکری کمانڈر برگیڈیئر جنرل ید اللہ جوانی نے حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی دفاعی حکمت عملی اب نئے سخت ترین دفاعی پالیسی کے تحت حملہ آور حکمت عملی میں تبدیل ہونے کے لیے تیار ہے. اس کے علاوہ پاکستان جہاں خطے میں امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے، وہیں بھارت کا گھرونا چہرہ ایک بار پھر سے بے نقاب ہوا. نیو یارک ٹائمز کی ایک حالیہ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق بھارت سے شروع ہونے والی ایک جھوٹی خبر نے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق عالمی رہنماؤں کو گمراہ کیا. رپورٹ کے مطابق 5 اگست کو بھارت کے ایک گمنام اور اسلام مخالف پروپیگنڈا پھیلانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے دعویٰ کیا گیا کہ ایرانی کمانڈر برگیڈیئر جنرل احمد وحیدی نے جوہری ہتھیار بنانے کی خواہش کا اعتراف کیا ہے، جس کی کوئی حقیقت یا ثبوت موجود نہیں تھا. پہلے یہ جھوٹ بھارتی اکاؤنٹس پر پھیلا، پھر اسرائیلی میڈیا اور اکاؤنٹس نے اسے نشر کیا. چند ہی گھنٹوں میں یہ دعویٰ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو کی تقریر کا حصہ بنا، جنہوں نے اسے ایران کا کھلا اعتراف قرار دیا. بعد ازاں یہ پروپیگنڈا امریکہ پہنچا، جہاں اقوام متحدہ میں امریکی سفیر مائک والٹز، سینیٹر رک اسکاٹ اور فاکس نیوز جیسے بڑے میڈیا نیٹ ورک نے اسے ایران کے خلاف ثبوت کے طور پر پیش کیا. فاکس نیوز کے میزبان بل ہیمن نے سابق امریکی مرکزی کمان کے سربراہ جنرل جوزف ووٹل سے گفتگو کے دوران یہ بیان پڑھ کر سنایا اور اسے ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار بنانے کا اعتراف قرار دیا. تاہم حقائق سامنے آنے پر امریکی سفیر نے اپنی پوسٹ ہٹا دی اور فاکس نیوز نے اعتراف کیا کہ بیان غیر مصدقہ اور من گھڑت تھا. دوسری طرف بھارت کا اتحادی اسرائیل بھی مشرق وسطیٰ کے امن سے کھیلنے میں مصروف ہے. مودی کے دوست نتن یاہو کی جانب سے ٹرمپ کی غزہ جامع منصوبہ اور فلسطینی ریاست کو مسترد کرنے کا اعلان اسی سلسلے کی کڑی ہے. اسرائیلی اعلان پر 8 اسلامی ممالک نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. مشترکہ بیان میں اسرائیل کے موقف کو غزہ میں جنگ کے خاتمے اور پائیدار امن کی کوششوں میں براہ راست رکاوٹ قرار دیا گیا ہے. اسلامی ممالک نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے جامع منصوبے اور روڈ میپ پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں. بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ اسرائیل کے انکار، رکاوٹ یا تاخیر کے نتیجے میں ہونے والی صورتحال کی ذمہ داری بھی اسرائیل پر ہی عائد ہوگی. پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.